آپ غلام قادر ہے آپ کا نام؟ میں نے کہا جی ہاں. میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو اپنے والد کو تو کیا دیکھتے، والد نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے. جو ہے پھاڑی وہ اتاری میں نے اور اس کے اندر سے ہڈیقیں نکال کر توڑ کر بیچی اور تقریباً 35 روپیز میں نے اپنے پاس اکٹھے کیے. بالکل چھپ کر ہم لوگ جو ہے گھر والوں سے بالکل کوئی پتہ ان کو نہیں. تو ہم تینوں ساتھی جو ہے وہ دیوبند کے لیے روانہ ہو گئے. ایسے ہی میں دکان کر رہا تھا یہاں پونچھ میں ہی. ایسے ہی میں وہاں تحصیلدار کے آفس کے سامنے سے گزر رہا تھا تو اندر سے تحصیلدار کے آفس سے آواز لگی، چلو انٹرویو، چلو انٹرویو. ایسا اب وہ تو پہلے سے ہی پلان بنا رہے تھے کہ ہم تو یہ کہیں گے تحصیلدار کو، یہ کہیں گے، وہ کہیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے. تحصیلدار نے تو فرصت ہی نہیں لینے دی. انہوں نے 2 جملوں میں فیصلہ سنایا، آپ کا نام غلام قادر ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. بڑے بھائی کی طرف متوجہ ہوئے کہ صبح ہی گاڑی پہ بیٹھو اور ان کو جو ہے اپنا جموں پہنچاؤ. جو ہے میں دیوبند میں ممتاز طلبہ میں تھا. الحمدللہ. آپ تمام کو میرا یعنی ذاکر ملک بھلیسی کا سلام آداب. دوستو یہ میں ہوں اور میرے پیچھے یہ پونچھ ہے. اس سرزمین نے کئی ایسے لیجنڈز کو پیدا کیا ہے جن کا ذکر ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، اور ایسے ہی ایک لیجنڈ سے آج ہم بات چیت کریں گے. جناب الحاج مولانا غلام قادر بانڈے صاحب سے آج ملاقات کریں گے اور ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے سٹرگل کے بارے میں، اور انہوں نے پونچھ کے لیے، پونچھ کی تعلیم کے لیے اور پونچھ کے لوگوں کے لیے جو کام کیے، ان کاموں پر ہم ان سے بات چیت کریں گے. تو آئیے چلتے ہیں انہی کے گھر اور وہاں پہ جا کے ان سے بات چیت کرتے ہیں. مولانا صاحب آپ کا بہت استقبال ہے. سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی پیدائش کب ہوئی، کہاں پہ ہوئی، اور تھوڑا سا آپ اپنی فیملی کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بھی بتائیں، آپ اپنے والدین کے بارے میں بھی بتائیں. تھوڑا سا ایک شارٹ سا اپنا ایک انٹروڈکشن آپ خود ہی دیں. میرا نام غلام قادر بانڈے ہے جی. میرے والد صاحب مرحوم میرے پیدا ہونے سے 4 دن پہلے ہی دنیا سے رحلت فرما گئے تھے. میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو اپنے والد کو تو کیا دیکھتے، والد نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے. جو ہے اپنا یہاں سے لگ بھگ 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک دیہات ہے جس کو مندہار کہتے ہیں. جی. مندہار میں آج تو الحمدللہ ہائی اسکول کے ہے، لیکن اس زمانے میں جب میں نے تعلیم حاصل کی تھی تو صرف 5ویں اسکول ہوتا تھا. جو ہے اپنا تو 5ویں تک میں نے اپنے گاؤں میں ہی. اس کا محل وقوع بھی عجیب و غریب تھا کہ میرا گھر بہت نیچے اور اسکول بہت اوپر. تو خدا کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ چھوٹا سا ہونے کے باوجود میں نے کبھی غیر حاضری نہیں کی. ایک دن بارش تھی تو میرے گھر والوں نے میرے کتابوں کا جو بستہ تھا وہ چھپا دیا اور مجھ سے کہا کہ آج آپ کو اسکول نہیں جانا ہے. تو میں پریشان ہو گیا کہ مجھ کو تو جانا ہے. کچھ دیر میں رہا، جب وہ گھر والے ادھر ادھر اپنے کام کاج میں لگ گئے تو میں نے تلاش کرنا شروع کیا کہ میرے کتابوں کا بستہ کہاں ہے. تو میں ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا اور میں لے کر تو کھڑکی سے میں نے چھلانگ لگائی اور اسی بارش میں ہی میں جو ہے اپنے اسکول کی طرف چلا اور بھیگا ہوا میں اسکول میں پہنچا. تو میں نے کبھی جو ہے اپنا باوجود دور ہونے کے اور سیدھا کھڑا جگہ محل وقوع ہونے کے میں نے کبھی غیر حاضری نہیں کی. 5ویں مولانا صاحب اس سے پہلے اپنے پیدائش کے بارے میں نہیں بتایا، کوئی ڈیٹ آپ کو یاد ہوگی؟ میں نے سن 58 میں 58 میں جو ہے میڈل کا امتحان دیا.
یہاں ہی اپنا آج ہائر سیکنڈری ہے، اس وقت میں ہائی اسکول ہوتا تھا، کیونکہ ادھر تو کوئی ایسی سہولت تھی نہیں جو ہے اپنا، تو 6ٹھی 7ویں اور 8ویں میں نے یہاں پنچ میں ہائی اسکول میں 58 میں میں نے 8ویں پاس کر لی تھی جو ہے اپنا 58 میں. اس طریقے سے 8 سال یہ اور 4 سال کا تھا جب میں داخل ہوا ہوں. 8 اور 4 12، 58 میں سے 12 جب نکالیں گے تو 46 ہوگا جو ہے اپنا، گویا پیدائش 46 ہو سکتی ہے. جی. تو مولانا صاحب یہ آپ یتیم پیدا ہوئے، میں یتیم پھر پیدا. کس نے آپ کی پرورش کی اور تعلیم کی طرف راغب کرنے کا کام کس نے کیا؟ میرے بڑے بھائی، مجھ سے بڑے بھائی جو ہے 3 تھے. اچھا. تو انہوں نے میری تعلیم جو ہے وہ 8ویں تک تو میں پڑھا. ایک دن میرے ساتھ واقعہ یہ پیش ہوا کہ ہمارے گھر میں ایک چھوٹی سی بچی کا انتقال ہو گیا. ضرورت نہیں تھی کہ ہم اعلان کرتے کہ بھائی قبروں پر آؤ، کہ چھوٹی بچی تھی. تو گھر کے ہی ہم جو 5-10 آدمی تھے انہوں نے جنازے کی نماز پڑھی. جی. میں نے اس سے پہلے کبھی جنازے کی نماز پڑھی ہی نہیں تھی. جب امام نے اللہ اکبر کہا تو میں رکوع میں چلا گیا. خیر دیکھا اور کھڑے ہیں تو پھر میں بھی کھڑا ہو گیا. بڑے بھائی مرحوم جو تھے انہوں نے نماز کے بعد بہت تلخ لہجے میں مجھ سے فرمایا کہ آپ نے 8ویں پڑھ لی ہے اور آپ کو یہ معلوم نہیں کہ جنازے کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. تو میں نے اسی وقت میں مصمم ارادہ کر لیا کہ مجھ کو دینی تعلیم جو ہے وہ سیکھنی ہے. تو میں نے اپنے 2 ساتھی تھے گاؤں کے، ان کے ساتھ مشورہ کیا اور گھر والوں سے بالکل ان کو کوئی معلوم نہیں کہ اب یہ پروگرام کیا ہے، پلان کیا ہے. تو میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے جو ہے. تو ایک میوہ ہے اس کو ہاڑی کہتے ہیں، پتہ نہیں پھر آپ کے یہاں کیا کہتے ہوں گے، خوبانی کی قسم کا ہوتا ہے. اس کو ہاڑی وہ اتاری میں نے اور اس کے اندر سے ہڈیقے نکال کر توڑ کر بیچی اور تقریباً 35 روپیز میں نے اپنے پاس اکٹھے کیے. اتنے ساتھیوں نے بھی کیا کسی طریقے سے. تو پھر ہم لوگوں نے گھر والوں سے بالکل بے خبر اور دیوبند جانے کا ارادہ کر لیا. تو بالکل چھپ کر ہم لوگ جو ہے گھر والوں سے بالکل کوئی پتہ ان کو نہیں. تو ہم تینوں ساتھی جو ہے وہ دیوبند کے لیے روانہ ہو گئے. اچھا. جی. تو وہ جو 2 ساتھی تھے ان کے کیا نام تھے؟ ایک کا نام تو ولی محمد خان اور ایک کا نام علی اکبر خان. اچھا. جی. تو وہ دونوں ایسا ہوا کہ اللہ کا کرنا کہ جب ہم پہنچ گئے دیوبند میں، پھر دیوبند میں تو ابتدائی تعلیم کا نہیں بندوبست ہے، پھر چھوٹے مدرسوں میں پہلے داخلہ لینا پڑتا ہے. تو پہلے ایک مدرسہ جو ہے وہ قاسم العلوم مظفر نگر میں تھا، اس میں ہم نے فارسی پڑھی ہے. الحمدللہ ایک ہی سال میں ہم نے ساری فارسی پڑھ لی جو ہے اپنا. تھا ہی صرف فارسی کا سبجیکٹ جو ہے، اور کوئی تھا نہیں. تو حمد باری، تحصیل مبتدی فارسی کی، پہلی فارسی کی، دوسری کریمہ، پند نامہ، مالا بود، گلستان، ایک ہی سال میں ہم نے ساری کتابیں مکمل کر لی جو ہے. تو اس کے بعد ہوا یہ اللہ کا کرنا ایسا کہ ولی محمد خان جو تھے وہ 1 مہینہ 21 دن کے بعد تعلیم چھوڑ کر واپس گھر آ گئے. انہوں نے شادی کی ہوئی تھی. تو پھر ہم 2 ساتھی باقی رہ گئے جو ہے اپنا، میں اور مولوی علی اکبر خان. 1 سال تک تو وہ بھی رہے. جب 1 سال کے بعد رمضان کی چھٹیاں ہوئی ہم گھر آئے تو وہ بھی رک کے جو ہے اپنا. تو پھر میں تنہا ہی رہا ہاں، میرا ہم سفر کوئی نہیں تھا جو ہے اپنا. تو الحمدللہ میں نے پھر اپنا دارالعلوم دیوبند کا جو ہے وہ مکمل کیا جو ہے اپنا جو ہے تعلیمی. جی. اور اس کے بعد کا جب آپ وہاں سے واپس آئے تو میں نے سنا ہے کہ آپ نے سرکاری ملازمت کا بھی ایک آغاز یہاں سے کیا. جی. وہ اصل میں نے ایک ایسے ہی میں دکان کر رہا تھا یہاں پونچھ میں ہی، ایسے ہی میں وہاں تحصیلدار کے آفس کے سامنے سے گزر رہا تھا. تو اندر سے تحصیلدار کے آفس سے آواز لگی، چلو انٹرویو. ایسا اب میرے پاس نہ کاغذ ہے نہ قلم ہے،
تو میں جلدی سے ایک شیعہ ہوتا تھا عسکر علی دکاندار، اس سے میں نے کاغذ بھی لیا اور قلم بھی لے، دوات بھی لے اور انٹرویو میں جا بیٹھا۔ کائے کا انٹرویو ہے نہیں معلوم۔ بہرحال جب ہم وہاں پہنچے تو تقریباً 40 کے قریب پورے ضلع کے لڑکے جو ہے موجود تھے۔ اب جو کوشچن تھے اتنا مجھے یاد ہے کہ وہ ایگریکلچر سے متعلق تھے، تو اب میں نے کبھی چھوٹا بچہ تھا، میں نے کب ایگریکلچر میں حصہ لیا، بیلوں کو کب میں نے جوتا تھا اور ایک کنال میں کتنا بیج پڑتا ہے مجھے کیا معلوم ہے، جب کام ہی نہیں کیا، جب دیکھا ہی نہیں، ادھر گئے ہی نہیں جو ہے اپنا۔ بہرحال جو سمجھ میں آیا وہ میں نے لکھ دیا، بس آئی گئی بات ہو گئی جو ہے اپنا۔ تو ایک آدھ مہینے کے بعد جو ہے وہ آرڈر آ گیا، اس میں لکھا ہوا تھا ایگریکلچر میں مینیجر کی حیثیت سے آپ کو 6 مہینے جو ہے جموں میں تل و تالاب میں ٹریننگ کرنی ہے۔ بھائیوں کو نہیں معلوم کہ یہ سارا کچھ میں کر رہا ہوں۔ جب بھائیوں کو معلوم ہوا تو سب سے بڑے بھائی جو تھے وہ پریشان ہو گئے، میں اپنے بھائی کو جموں بھیجوں اور اس گرمی میں بھیجوں اور اتنا دور بھیجوں۔ نتیجہ یہ کہ صاحب ان کا پلان بن گیا کہ ہم نے نہیں بھیجنا ہے جو ہے اپنا۔ ایک آدھ مہینہ گزرا، اس ایک آدھ مہینے میں بڑے بھائی مرحوم جو کفیل تھے جو ہے اپنا وہ پلان بناتے رہے کہ ہم تحصیلدار سے ملاقات کریں اور ہم یہ کہیں کہ بھائی ہمارا نام اس لسٹ میں سے نکال دو جو ہے اپنا، میں بھائی کو نہیں اتنا دور بھیج سکتا جو ہے اپنا۔ بہرحال تب تک دوسرا آرڈر آ گیا جو ہے اپنا۔ اس دوسرے آرڈر میں جتنے بھی اسٹوڈنٹ سلیکٹ ہوئے تھے، یہاں تک کہ وادی کے بھی جو ہے اپنا، ان کے نام بھی سب موجود تھے۔ تو میں سمجھا کہ شاید یہ اس لیے ہے کہ سوچتے ہوں گے کہ شاید میں اکیلا ہی ہوں، کوئی تنہائی کا مسئلہ ہے، یا یہ ہے کہ صاحب جو ہے میرا ہم زبان کوئی نہیں ہوگا۔ تو جموں والوں کے ساتھ ساتھ کشمیر والوں کو بھی لمبی چوڑی لسٹ انہوں نے بھیج دی، لیکن اس کے باوجود بھائی کا اصرار یہی رہا کہ بھائی نہیں جانا ہے۔ ایک دن کیا ہوا کہ بھائی نے پلان بنایا کہ آج چلیں گے اور تحصیلدار کی منت سماجت کریں گے، یار ہمارا نام نکال دو، آرڈر کینسل کروائیں گے۔ جو ہی ہم تحصیلدار کے دروازے سے اندر گھسے تو ایک دم تحصیلدار نے کہا آپ غلام قادر ہے آپ کا نام؟ میں نے کہا جی ہاں۔ متوجہ ہوئے بڑے بھائی کی طرح اور بہت تلخ لہجے میں فرمایا کہ آپ نے کیسے رکھا ہے ان کو یہاں جو ہے اپنا؟ صبح ہی فوراً جو ہے بیٹھو گاڑی میں اور ان کو جموں پہنچاؤ جو ہے اپنا۔ اب وہ تو پہلے سے ہی پلان بنا رہے تھے کہ ہم تو یہ کہیں گے تحصیلدار کو، یہ کہیں گے، وہ کہیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے۔ تحصیلدار نے تو فرصت ہی نہیں لینے دی، انہوں نے 2 جملوں میں فیصلہ سنایا، آپ کا نام غلام قادر ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ بڑے بھائی کی طرف متوجہ ہوئے کہ صبح ہی گاڑی پہ بیٹھو اور ان کو جو ہے اپنا جموں پہنچاؤ جو ہے اپنا۔ خیر باہر نکلے، کہنے لگے یار میں یہاں سے 8 کلومیٹر پر ایک چنڈک گاؤں ہے جو ہے اپنا، تو فرمانے لگے میں تو چنڈک بھی کبھی نہیں گیا ہوں، تو جموں کون جائے گا جو ہے اپنا، جموں کون؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس لہت و لال سے جو ہے وہ مسئلہ کینسل ہو گیا جو ہے، جو اس کا تھا سروس کا مسئلہ جو ہے۔ پھر جب وہ بھی نہیں ہوا تو پھر بیچ میں یہ واقعہ بھی پیش آ گیا، یہ بچی والا جو ہے، تو فیصلہ کر دیا کہ چلو مجھے دینی تعلیم جو ہے وہ سیکھنی چاہیے جو ہے اپنا۔ اس کے بعد پھر آپ دیوبند؟ پھر دیوبند گیا، پھر دیوبند گیا میں جو ہے اپنا، اور دیوبند کا سفر جو ہے الحمدللہ مکمل کیا، اور اس کے بعد پھر راجستھان کے مولانا تھے، اب وہ نہیں ہے دنیا میں، اللہ غری کے رحمت فرمائے۔ میں دیوبند میں ممتاز طلبہ میں تھا۔ الحمدللہ وہاں جو بچے تکرار کراتے ہیں، جیسے استاد پڑھاتا ہے
طلبہ جو ممتاز ہوتے ہیں وہ بھی تکرار کراتے ہیں، کوشش کراتے ہیں کہ صاحب استاد کا پڑھایا ہوا دہرا دیا جائے جو ہے اپنا. تو کم از کم 40-50 طلبہ میرے اس میں بیٹھتے تھے جو ہے اپنا تکرار میں جو ہے اپنا. تو وہ راجستھان کے طلبہ بھی پڑھتے تھے تو وہ مجھے وہاں تکرار کراتا ہوا دیکھتے رہے. تو انہوں نے اپنے ایک مولانا جن کا مدرسہ تھا راجستھان میں، ان کو کہا کہ بھائی یہاں ایک کشمیری مولانا ہیں، بہت لائق ہیں اور تکرار بھی کراتے ہیں، آپ ان کو پھر اپنے مدرسے میں لے جائیں. تو وہ آئے اور انہوں نے کہا جی آپ ہمارے ہاں چلیے.